अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। बाबर अवान साहब ने आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर इलेक्शन कराने का ऐलान किया है। क्या कहा बाबर अवान साहब ने, जरा पहले वो आप सुन लें, उसके बाद देखते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने भी प्रेस टॉक की आज, जब कोर्ट में उनकी अपीयरेंस थी आज हाई कोर्ट में। क्या कहा उन्होंने वो भी देख लेंगे, लेकिन पहले ये सुन लीजिए। ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं, एक नमूना जिसको प्रोटोटाइप आप कहते हैं, एक डब्बा आप कह लीजिए, वो बनाया कि वो होगा कैसे और उसका प्रोसेस कैसे होगा। हमारी जितनी भी मीटिंग हुई है अपोजिशन के साथ, वो कहते हैं हमने मशीन नहीं देखनी। एक बात मैं अपोजिशन को क्लियर करना चाहता हूं कि हमारी अक्सरियत है, एक वोट की अक्सरियत से कानून पास होता है। इंशाअल्लाह अजीज अगले इलेक्शन 2023 के उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होगी। शहबाज शरीफ साहब का एक बयान था कौमी हुकूमत के क़याम की तजवीज़, जिसके बाद जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि मफाहमत या मज़ामत नहीं, शफाफ इंतखाबात चाहिए। अगर वो स्क्रीन पर हम दिखा सके जो उसकी खबर थी, ये बयान शहबाज शरीफ साहब की तरफ से आया था। आज मरियम नवाज शरीफ साहब से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने करेक्ट किया शहबाज साहब को, बोलेगा ये नहीं कहना चाह रहे होंगे, कहना कुछ और चाह रहे होंगे। क्या कहा, जरा सुनिए। I personally think कि उन्होंने कौमी हुकूमत की बात नहीं की, उन्होंने नेशनल कंसेंसस की बात की थी, एक नेशनल रेकन्सिलिएशन की शायद उन्होंने बात की थी। मेरे भी पर्सनल ख्याल में इस वक्त मुल्क जितना डिवाइडेड है और जितना इस मुल्क को इस वक्त नेशनल रेकन्सिलिएशन की जरूरत है, बारिंग दिस गवर्नमेंट, ये जो हुकूमत है इसको बाहर रखें और बाकी जो पार्टीज हैं उनको इकट्ठे होकर सोचना चाहिए कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना, सारी पार्टियों को मिलकर ये सोचना चाहिए। उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ फैसलाबाद से हैं, तलाल साहब आपका भी शुक्रिया। और नबील गबोल साहब कराची से हमारे साथ हैं, नबील साहब आपका भी शुक्रिया। तलाल साहब, आज जब एहसन इकबाल साहब से भी हुआ, उन्होंने कहा कि हमें एतमाद में ले इलेक्शन कमीशन, इस तरह की गुफ्तगू की है इलेक्शन कमीशन के सामने जब वो आज पेश हुए। ये हुकूमत कहती है कि आपने वोटिंग मशीन देखी नहीं, आपको उनका तरीकाकार पता नहीं है, आप कैसे इन वोटिंग मशीन्स के खिलाफ कोई बात कर सकते हैं जबकि आपने देखा नहीं? देखे तो सही, क्या है क्या ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ अब्बासी साहब, देखे जो बदनीति है वो बड़ी साफ क्लियर नज़र आती है। और ये जिस रिपोर्ट का रेफरेंस जो है वो कमीशन की रिपोर्ट का बाबर अवान साहब दे रहे हैं, ये उस कमीशन की 84 हेयरिंग्स हुई थी, 83 मैंने वहाँ अटेंड की हैं। और उसके बाद जो उसकी रिकमेंडेशंस हैं वो भी ज़रा पढ़ लें। और वो रिकमेंडेशंस ये थी कि 2013 का इलेक्शन में बेज़ाब्तियाँ हुई, लेकिन इस नहीं हुई कि इसको काला दम या इलेक्शन के रिजल्ट पर कोई बड़ा असर आ सके। सो ये दरमियान में से चीज़ें पढ़ के और इलेक्शन कमीशन को अपना क्या कहते प्रेशराइज करना, कभी 6 लोग बैठ के इस्तीफा मांग लेते हैं, आज उसी इलेक्शन कमीशन को अब ये कह रहे हैं कि नहीं यही इलेक्शन कमीशन करेगा। पहले इन्होंने कोशिश की ओपन बैलेट की, वो इनको मुंह की खानी पड़ी। उस पर कौन सा प्रेशर नहीं था जो कि इलेक्शन कमीशन पे नहीं डाला गया, फिर उससे इस्तीफा मांगा गया। फिर उसके बाद अब ये दोबारा देखिए बात बदनीति में। काशिफ अब्बासी साहब मुझे ये बताएं, 70 ममालिक और दुनिया के नोटेबल टेक्नोलॉजी में भी आगे, जमहूरियत में भी आगे, बदनीतियां वहां नहीं होती, वहां बड़ा साफ शफाफ तरीके से सारी। मुझे ये बताए कौन सी मशीन हमने बना ली है जो कि पाकिस्तान को ये लहदा ही टेक्नोलॉजी ले आया है जो कि दुनिया नहीं बना सकी। और ये मुझे बताएं, लोग ये डंप कर रहे हैं, लोग ये तरीकाकार छोड़ रहे हैं, और मैं सारा दिन मेरे कान पक जाते मगरबी जमहूरियत। भाई मगरब ने छोड़ दी है ये मशीन। ये कौन सी मगरबी जमहूरियत है जो खान साहब को बड़ी पसंद थी, उसकी रवायात पसंद थी? मैं आपको ये बता दूं, काले कानून जो है वो भी कानून होते हैं, मगर लेजिटिमेसी जो है वो मिलती, इस तरह के कवानीन को एक वोट से नहीं मिलती। वो तमाम लोग जो बेशक एक भी वोट, हाँ, लेकिन उसके लिए सर तमाम लोग आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सबको ऑन बोर्ड होना चाहिए, लेकिन वो ऑन बोर्ड होने का रास्ता तो आप लोगों ने निकालना है ना। देखें, हुकूमत तो अपना प्रोजेक्ट आपके सामने रख रही है कि हम ये करना चाहते हैं, वो उसके डेमोस टीवी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, मशीनें ला के रख रहे हैं, आपके लोग उस पर बैठे होते हैं, कहते हैं आए चेक कर लें, इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हैक नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह, जो कुछ भी इसका गेम है। आप बैठने कोई तैयार नहीं हैं साहब।
काशिफ साहब गुजारिश ये है, बैठने के लिए हमने लिख दिया है खत इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन एतमाद में लेगा जमातों को, वो किस बात पे लेना चाहता है किस पे नहीं। इलेक्शन रिफॉर्म्स, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, वो बताएगा, वो सबको जो लेगा। मुझे ये बताएं, वो इमरान खान जो ना कश्मीर पे साथ बैठता है, ना अफगानिस्तान पे, ना पाकिस्तान पे इंडिया का हमला हो, लेकिन मशीन पर वो हमारे पांव पड़ने को तैयार है। यार इससे बदनीति आपको नजर नहीं आती? यानी पिछली दफा धांधली हुई थी तो ये आ गए, इस दफा इलेक्ट्रॉनिक धांधली करनी है। कमाल है यार। सर, इस मुल्क यानी में दुनिया मशीन छोड़ गई वो है। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट नया रियलिटी है ड्रामा- तलाल साहब, इस मुल्क में जिसने धांधली करनी हो, फिर अगर आप कहते हैं धांधली तो पिछले 40 साल में कोई एक काशिफ इलेक्शन आप साहब, कह रहे हैं कि इस तरीके से नहीं करने नहीं, देंगे, उस तरीके से कर लें, नहीं, आपको नहीं, फिर भी नहीं, बैठ ऐसे के नहीं, कंसेंसस ऐसे क्रिएट करना पड़ेगा ना जी। नहीं काशिफ साहब ऐसे नहीं। देखिए ना, धांधली पहले करने पे जोर लगता था, वो धुंध में की तो पकड़े गए रंगे हाथों। उसके बाद मुझे बताएं, आज के दिन तक उन अफसरान को कोई सजा हुई? उनको लगाकर आपने लगा दिया मुख्तलिफ ओहदों पर, कमिश्नर पिंडी, फिर उनसे क्या कहते हैं रिंग रोड की करप्शन करवा। यानी आपकी नीयत ही नहीं है। आपका डिप्टी स्पीकर बैठा हुआ 50,000 जाली वोटों पर, आपका चेयरमैन सेनेट जो है आप जानते हैं कि वो एक मुतनाज़े फैसले पर बैठा हुआ है, और वो मुतनाज़ा फैसला जो अंधे को भी नजर आता है कि वहां पर वो गिलानी साहब जीते थे। सो बात ये, आपकी नीयत, बड़े बदनीयत आप लोग हैं। आपने चेयरमैन सेनेट, डिप्टी स्पीकर, आपने वो धुंध सब कुछ किया, उसके बाद आप कहते हैं मैं मशीन बड़ी साफ और शफाफ बना ली है। सदके जाऊं मैं आपके। ओ भाई, दुनिया मशीन से निकल गई है, हमने मशीन लगानी है। मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही कि ये मशीन के पीछे क्यों पड़ चले, गए। मैं पूछ लेता हूं ये जी, आप- बाकी काम क्या हो गए सारे? आप मशीन के पीछे क्यों पड़ गए? इनकी पूरी तसल्ली कराएंगे मशीन के पीछे पड़े क्यों। मैं अपनी एग्जांपल काशिफ आपको देता हूँ। 2013 का इंतखाब 4 हल्के प्राइम मिनिस्टर ने मांगे, उसमें मेरा भी हल्का था, सियालकोट से, जो ख्वाजा आसिफ जीते थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, नादरा ने वेरिफिकेशन की, तकरीबन 2 लाख के करीब वोट डले थे, 50,000 सिर्फ अंगूठों की तस्दीक हो सकी, बाकी उन्होंने कह दिया जी वो स्याही ऐसी है कि तस्दीक नहीं हो सकती। उस 50,000 में बेसी पाकिस्तानियों 5,500 ऐसे अंगूठे निकले जिनका ताल्लुक सियालकोट से नहीं था, मेरे हल्के से नहीं था। ये तस्दीक करता है आपका नादरा। 25, 50, 100, 500 नहीं काशिफ, 5,500 लोगों ने क्या किया। आपके पास 100 का बैलेट होता है, और ये बड़ी अच्छी तरह मास्टर हैं ये इस धांधली के खुद। वो पकड़ते हैं, फिर वो अंगूठे लगाना शुरू कर देते हैं बंदे ना, और फिर वो स्टफिंग की जाती है। जब 5 बजे टाइम खत्म हो गया होता है, जी हाजा आसफ साहब आ रहे ने तेन जिताना है विच वोट पाओ फौरन। गल है, ठीक है। वैसे अच्छा, मेरी बात सुनने जरा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ सुनते ਕਰਕੇ रहना, देखा ना, सुनते- तब पता लग गया कि ਤੁਹਾਨੂੰ हमने कुछ नहीं किया। फिर सियालकोट में क्या हुआ, वहां धुंध थी, इबरतनाक शिकस्त हुई, अभी हालिया शिकस्त हुई ना। अब है क्या, पूरी दुनिया में लॉ ये है 1 मैन 1 वोट, ऐसे ही है ना। ठीक है। 1 मैन 1 वोट तब तक नहीं होगा जब आप अपने अंगूठे से थंब इंप्रेशन लगाकर वो वोटर स्लिप नहीं निकालते जो आपकी है, और उसको आप स्टैम्प करते हैं। इनको तकलीफ इस बात की है कि ये इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है कि उन्होंने 5,500 बंदा हाजा आसफ ते नहीं उन्होंने पवा सकेगा ना, जेडे फड़े गए ने, जेडे वो सलकेरे नहीं सन। इन्हें सारे नून लीग वाले उस चीज देखो उन्होंने, वो देखिए मसला ये है कि मैं अगर नहीं कह ऐसा रहा, ये आपका नादरा कह रहा, वो लोग उस हल्के के नहीं थे। इनसे सोल्यूशन पूछे ना। ऐसे लोग जो उन हल्कों के नहीं है आकर ठप्पे मारकर अंगूठे लगाकर निकल जाते हैं, क्योंकि होता क्या है, असल बात पे जाने वाली बात है। इन सबको पता है काशिफ, 5 साल तक कोई हेयरिंग नहीं होती। 3 साल मेरे को हो गए हैं 2018 के इलेक्शन में, अभी तक नहीं कुछ पता कि मैं क्या मांग रहा हूं, सिर्फ रिकाउंट। 1200 वोटों से आ रहा हूं मैं 2018 में, रिकाउंट नहीं मेरा हो रहा, 3 साल हो गए हैं। तो इनको पता है इलेक्शन लूट लो, फिर कोई नहीं सत्ते हैरान है, फिर 5 साल निकल जाएंगे। ये उनका बंद हो रहा है। वो तो काशिफ सोच साहब, एक वो तो सिर्फ सोच रहे हैं कि आप इलेक्शन लूटेंगे ना। मसला ये है कि वो कह रहे हैं कि साहब, एक हम इनका चोरी बंद कर रहे हैं, ये जो डाका वोटों पे डालते रहे हैं इसलिए चीख रहे हैं, और कोई वजह नहीं। क्यों नहीं देखने को काशिफ साहब, तैयार। और ये उल्टा बयानिया लेके आ रहे हैं कि हम धांधली कर रहे हैं। यार अगर हमने धांधली करनी हो, मुझे पहले ये बताएं। पहले तो इनके सदर ही कंफ्यूज हैं, वो ठीक, कौमी एक साथ आ रहा हुकूमत हूं। की डिमांड कर रहे हैं, वो कौमी हुकूमत की डिमांड कर रहे हैं। काशिफ साहब, पता है एक PTI बात को कर नहीं दूं हरा बस। सकते। और इनकी लीडर मरियम नवाज कहती है पीटीआई को बाहर रखो, पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस वक्त इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, उसको इलेक्टोरल प्रोसेस से, जमहूरी निजाम से बाहर रखकर कहते हैं सबसे बात कर लेते हैं। ये इनका माइंडसेट है, ये खुद कंफ्यूज है, कौम को कंफ्यूज करने तलाल के लिए साहब, तलाल साहब, काशिफ साहब, मैं जरा डार साहब को, इसी इलेक्शन कमीशन के पास हमारे दौर में हरीपुर में एक सूबे का इलेक्शन हुआ, वहां पर ये तजर्बा करने के लिए सिर्फ
इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं, थंब इंप्रेशन के लिए तमाम पोलिंग स्टेशंस पर एक एक की जगह 3-3 मशीनें रखी गई। वो थंब इंप्रेशन का तजर्बा किया गया, उस तजर्बे में 21% लोगों के सिर्फ थंब इंप्रेशन मैच हुए। ये इलेक्शन कमीशन के पास रिपोर्ट पड़ी है और ये निकलवा के देख ले, और उसमें बेहतरीन डिफरेंट मशीनें इस्तेमाल की गई। देखिए होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल दे दे तो लोगों के थंब इंप्रेशन मिट चुके होते हैं, किसी के तेल लगा है, किसी का हाथ किसी तरह का है, कोई सही डायरेक्शन में नहीं रखता, कहीं इंटरनेट की प्रॉब्लम, कहीं मशीन की। 21% ये इलेक्शन कमीशन के पास है। सो ये वाली बातें दुनिया देख चुकी है। मुझे ये बताएं, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये कौन सी मशीन है जो पाकिस्तान ने पहले बना लिया, वो यूके, फ्रांस, आयरलैंड और दुनिया नहीं बना सकी। देखिए ना इनके पास कोई तजवीज़ है, मशीन देखने को ये तैयार नहीं। मौजूदा इलेक्टोरल सिस्टम जो है, या इनसे पूछें वो दुरुस्त है, उसी के ऊपर इन्होंने अदम-ए-एतमाद किया। 2017 का इलेक्शन एक्ट ये लोग लेके आते हैं, हम इनको सपोर्ट करते हैं। जब ये अपना इलेक्शन एक्ट लेके आते हैं 2017 का, आशिफ हमने सपोर्ट किया। अब इलेक्शन होते हैं, हम जीत जाते हैं, उसी अपने ही लाए हुए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर चार्जशीट दाग दिया जी, धांधली ज़्यादा थे, आरटीएस बैठ गया, आरटीएस तो आप लोगों ने मुतारफ करवाया था, तो अब आप ही चीखते हैं हर टॉक शो में आके जी आरटीएस बैठ गया जी। माफी मांगे कौन से? एक नलायक तरीन हुकूमत थी आप लोगों की, आज आप लोग नलायक तरीन अपोजिशन है। ये पाकिस्तान की तारीख की नलायक तरीन अपोजिशन है काशिफ, जिसको सिर्फ अपनी पड़ी है। कभी कौम की बात नहीं करेंगे, कौमी इश्यूज की बात नहीं करेंगे। अगर हम साफ सुथरा निजाम लाने जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो शख्स है जिसने क्रिकेट की दुनिया में न्यूट्रल अंपायरिंग की। अगले दिन वेस्ट इंडीज में जब टेस्ट मैच हो रहा था, उनका कमेंटेटर हमें हराज तहसीन पेश कर रहा था। अगर आपने सुना होगा, आप क्रिकेट लवर है, तो मकसद ये है कि ये भी रिसेंटली कमेंटेटर ने वहां प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अप्रिशिएट किया कि ये बंदा है जो क्रिकेट की दुनिया में न्यूट्रल अंपायर लेके आया कि फेयर एंड फ्री क्रिकेट हो। यही होता था जी, पाकिस्तान ने अपने अंपायरों के साथ मिलकर जीत लिया, और उस शख्स पे इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो इलेक्शन लूटना चाह रहा है। सर 2018 के इलेक्शन भी बड़े सवाल हैं सर, इस खाते में मत जाएं कि क्या तो होता है क्या नहीं होता। लेके क्या आए हैं फिर आपके प्रोग्राम में बैठ के काशिफ सारे नारेबाजी करते हैं। तलाल साहब है कोई नहीं यहाँ तो लाए ना एविडेंस, ये सबूत लेके आए हैं। सियालकोट में भी इलेक्शन हुआ है, बात पता क्या, सबूत लाए कौन सी धांधली हुई है। जो वोट चोरी से आए हैं ना, वो सारा दिन वोट चोरी का ही सोचते हैं। यानी पूरे 5 साल में कुछ नहीं बनाया, ना गरीब की रोटी बनाई, ना कश्मीर बनाया, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन बना ली बस। आप ये देखें पूरी की पूरी अब हमारे पांव पड़ने को तैयार है, मशीन ले लो, मशीन ले लो। ओ भी सानू नहीं समझ आ रही है मशीन केड़ी है जेडी तुसी बनाई है। आप बेशक बाइकाट करो 2023 में, ये आपका फैसला है। पहले भी भाग गए थे आप लोग फैसला करके जी बाइकाट करेंगे। इमरान खान तो खड़ा रहा था, उसने बाइकाट किया था उस इलेक्शन का, मुशर्रफ का, आपको याद होगा। ये तो भगोड़े हैं, लीडर भी भागा हुआ है, इलेक्शन से भी भागने का सोचेंगे ये। गबोल साहब, ये मुझे वोट इलेक्शन भी याद है जब आपको हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। जब आपको 2-4 घंटे के अंदर 1,60,000 वोट पड़ गया था सर, वो सारे ये नहीं भूल गए थे कि इलेक्शन कौन जीतेगा कौन हारेगा। लोग ये सोच रहे थे कि ये नबील कबूल को 2 घंटों में 1.5 लाख वोट बढ़ा कैसे 1,80,000 जो भी उस टाइम का काउंट था। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करें। अब एमकेएम में थे आप उस वक्त, तो चले जाने दें उसको। ये बताएं कि अब आप इस डिबेट के ऊपर किधर खड़े हैं, ये जो सारी बहस हो रही है। देखो भाई, बात साफ है, ईवीएम मशीन पाकिस्तान में चल ही नहीं सकता है, एक बात। दूसरी बात, जो इन्होंने प्रोटोटाइप बनाया हुआ है वो मैं देख कर आया हूँ, असेंबली में इन्होंने रखा था, चौधरी फवाद जो है, और ये वही 2014 वाला है जो ये अभी कह रहे हैं हमने नया बनाया। ये मैं पहले देख कर आया हूँ और यूज करके भी आया हूँ, क्योंकि इन्होंने बीच में आवाम के लिए खोल 1,80,000 निकाल लेंगे। पहले ये बताएं, 1,80 वोट निकलता है उसमें से कि नहीं निकलता? भाई देखो, 1,80 वोट तो सिर्फ आपके हाथों में दम होना चाहिए ठप्पे मारने में, ठीक है ना, उस पे निकल सकता है। बाकी इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन में तो मेरे ख्याल में अगर 1 लाख से भी ऊपर चला गया बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, जब मैं वो मशीन यूज करने गया और मैंने वहां पर अपना इंदिराज के शनाख्ती कार्ड, तो मुझे कहा गया आपका वोट ऑलरेडी इंदिराज हो चुका है। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा भाई ये तो प्री पोल रिगिंग में शामिल हो गया, ये तो पहले ही बता रहा है कि आपका वोट इंदिराज हो चुका है। तो ये इसलिए नहीं चलेगा। हमारे मुल्क के अंदर आपको पता ही, ये मशीनें उठा के भागने का जो है कॉन्सेप्ट, ये बैलेट बॉक्स उठा के भाग जाने का कॉन्सेप्ट,
بیلٹ باکس تو واپس پھر بھی مل جائے گا, اس کو نیچے زمین پہ توڑ کر جو ہے آپ اس کو توڑ سکتے نہیں ہو کیونکہ وہ پلاسٹک کا ہے. ای وی ایم مشین کو نیچے زمین پہ مارو گے تو وہ تو ویسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, ووٹ ضائع ہو گئے سارے, پھر کہا جائے گا ری الیکشن کرائے پولنگ اسٹیشن میں. دوسری بات یہ پی ٹی آئی کی حکومت کیا چاہتی ہے, یہ چاہتی ہے کہ بھائی بیٹسمین بھی ہمارا, بالر بھی ہمارا, اور ساتھ ساتھ جو ہے امپائر بھی ہمارا ہونا چاہیے, اور کمنٹیٹر بھی جو ہے وہ کمنٹری روم میں بیٹھا ہوگا وہ ہمارا ہونا چاہیے. بولے گا واہ جی کیا چھکا ہمارے عمران خان نے. تو ایسا چلے گا نہیں, یہ چل نہیں سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ای وی ایم مشین میں ایک چیز رہ گئی ہے کہ گیم بھی ہماری مرضی کا ہوگا. نبیل صاحب ایک چیز رہ گئی ہے, گیم بھی ہماری مرضی کی ہوگی. بیٹسمین بولر پاویں وہ بیس بال کھلا دیں, ون ڈے یہ بھی ہم ڈیسائیڈ کریں گے. تو یہی ہوا نا بات, یہی ہوا گیم بھی ہماری مرضی سے ہوگی, تو یہی ہوا نا بات. سر تو ویسے اس گیم میں آپ تو ہم دیکھا کیسے ہے کھیلیں گے, ہم مسئلہ یہ آپ دیکھا ہے. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ سارے دیکھ کے بھی آ رہے ہیں, آپ لوگ اس کو جاننا بھی چاہتے ہیں کہ یہ ہے کیا, یہ کیوں نہیں ہوا کہ ہم جیسے لوگوں کو جو باہر بیٹھے ہیں ان سب کو پتا ہو کہ اس سارے میں کس کو کیا پرابلم ہے, اس مشین کے پرابلمز کیا ہیں, یہ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے نا. ابھی تک کیا ہے, حکومت کہتی ہے ہم اسی پہ کرائیں گے, آپ کہتے ہیں اس پہ نہیں ہوگا, دھاندلی ہوتی ہے. اب ایسے اقبال صاحب نے کیا کہا, ذرا سنیے گا ذرا. اندر جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہوتی ہے, ہر مشین کے اندر ایک چپ لگا ہوتا ہے. تو اس بات کی کون ضمانت فراہم کرے گا کہ ہر مشین میں مستند چپ لگا ہے اور کسی کا چپ یا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا. لہٰذا یہ جو معاملہ ہے بہت سنگین ہے. اس حوالے سے ہم نے الیکشن کمیشن کو مطالبہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو فوری طور پر اعتماد ملے. سو ابھی اس کا مطلب ہے آپ بھی ابھی بھی الیکشن کمیشن کی طرف سب دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اعتماد میں لے گا تو بات بنے گی. الیکشن کمیشن تو بول چکا ہے کہ ہم نے فالٹ نکالا ہے. الیکشن کمیشن نے تو بولا ہے کہ یہ جو ہے اس میں فالٹ ہے, اس کو درست کر کے لے کر آئیں. یہ آپ نے سنا نہیں, 3 دن پہلے الیکشن کمیشن نے خود جو ہے یہ اناؤنس کیا کہ یہ ای وی ایم میں فالٹ ہے. اب وہ جو پہلے چودھری فواد کرنے جا رہا تھا, اب جو ہے پروفیسر بابر اعوان کو, ڈاکٹر بابر اعوان کو دے دیا کہ بھئی تم اس کو تھوڑا چینجز لے کر آؤ اور اس کو صحیح درست کر کے دو. بات یہ ہے کہ آپ ایک بائی الیکشن کرا دیں, اس پہ آنے والا ہے نا 2 مہینے بعد ایک بائی الیکشن, آپ اس میں اس بائی الیکشن میں آپ کروائیں. ای وی ایم آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس طریقے سے پلانڈ ہے, یہ سارا پلانڈ ہے. پہلے کیا ہوتا تھا, کوئی پائلٹ کوئی اس طرح کی چیز دیکھے, وہ کہتا, میری بات کمپلیٹ ہونے دے, وہ کہتا تھا قسم خدا کی یہ رشوت پیسے میں نے اپنے ہاتھ سے نہیں لیے. وہ قسم اٹھا لیتا تھا, قرآن کی قسم اٹھا لیتا تھا, وہ پتہ چلتا تھا وہ پیسے جو ہے کوئی اور اس کے جیب میں ڈال کے چلا جاتا تھا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ٹھپے مار کے آپ جتاتے تھے, اب یہ ہوگا کہ وہ قسم کھائیں گے بھئی ہمارا ہاتھ نہیں ہے, وہ آٹومیٹکلی چپ کے اندر پہلے سے ڈالیں گے, جو بھی ووٹ ڈالنے جائے گا اس پہ آ جائے گا بلے کو ووٹ دو, بلے کو ووٹ دو, بلے کو ووٹ دو, ایک ہی آواز آئے گا. آپ کیا کرو گے, آپ پھر کیا کرو گے, آپ بلے کو ووٹ دو. میں ایک تو نبیل قبول کا شکر گزار ہوں کہ وہ بھائی میرا خود ہی مان گیا ہے. ای وی ایمز ہوں گی تو نبیل قبول 2 گھنٹے میں کیا 2 دن لگا کے بھی 2 لاکھ ووٹ نہیں لے گا, خود ہی مان گیا. ٹھپے پہ ٹھپا لگتا تھا اور سارا کچھ. پچھلے نظام کی جو بات ہو رہی ہے, دیکھیں الیکشن تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرانا ہے, ڈاکٹر بابر اعوان نے یا ہم نے تھوڑی کروانا ہے. ہم تو ایک لے کے آئے ہیں کہ یہ ایک بیسٹ طریقہ کار موجود ہے. ماضی کے دیکھیں نا 72 سالوں کی سارا آپ کے سامنے جو بھی بیسٹ پریکٹسز ہیں پاکستان کی, سبھی کے اوپر اعتماد ہے. 2013 کا وہ پاکستان کی تاریخ کا واحد الیکشن ہے جس کے اوپر بشمول سٹنگ گورنمنٹ سب سیاسی جماعتوں نے کہا دھاندلی ہوئی ہے. میاں نواز شریف صاحب بطور وزیر اعظم تقریریں کرتے رہے میرے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے. تو مقصد یہ کس الیکٹورل سسٹم کی پھر بات کر رہے ہیں, ان سے یہ پھر کون سا سسٹم ہوگا سر؟ یہ بریک کے بعد میں بتائیں کہ دیکھیں سب نے بیٹھ کے کنسنسس کریٹ کرنا ہے. اور سے مراد کیا ہے ایسا سسٹم؟ وہ تو آر ٹی ایس کے بارے میں بھی کہا گیا تھا کہ یہ آر ٹی ایس جو ہے یہ ٹیکنیکل ہے اور نادرا اور سب کے اپنے اپنے اپوائنٹیز تھے, اور ایونچولی آپ نے دیکھا اس میں ہوا کیا. اب آپ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کس طرح کا سسٹم بنے گا جس پہ سب لوگوں کو پتا ہو کہ ہاں یہ سسٹم ہے, اس میں یہ ایشوز ہیں یا یہ پرابلمز ہیں, کیسے پتا چلے گا؟ اس کے اوپر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سو یہ ایک ایسا نظام, طلال چودھری صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ نظام جو بھی جس کی بات ہوتی ہے وہ بیان بازی کی حد تک رہتا ہے.
ہر بندہ بیان کی حد تک اس کے اوپر بہت بات کرتا ہے, آپ بھی بیان دیں گے, اس کے خلاف ہوں گے. جو حکومت نے کہہ دیا ظاہر آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں, جو انہوں نے کہہ دیا, جو آپ نے کہا وہ اس کی یہ مخالفت کریں گے. ہمیشہ ایسے ہی ہوتا. لوگوں کو پتہ نہیں ہے, آئی ایم پریٹی شور, سوائے اس کے کہ تنقید برائے تنقید یا ان کی طرف سے واہ واہ ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس سسٹم میں ہونا کیا چاہیے. آپ لوگ کیوں ایسا نظام, کیوں نہیں ایسا ہو سکتا کہ بیٹھ کے ایک فیصلہ کریں کہ کرنا کیا ہے؟ کاشف عباسی صاحب, جو پچھلا الیکشن گزرا ہے اس میں بڑی بڑی جو بے ضابطگیاں نہیں, جو دھاندلی کی جو وجوہات بنی وہ کیا تھی؟ ایک تو پری پول الیکشن ریگنگ جو ہے اس میں ریفرنس بننا, لوگوں کی گرفتاریاں, رات 12 بجے عدالتی فیصلوں کے بعد ایک خاص پارٹی کے خلاف فیصلے آنا. اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 6 بجے پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکال دیا گیا تھا, جو فارم 45 نہیں ملے, جو ری کاؤنٹنگ آج کے دن تک عثمان ڈار صاحب کہتے ہیں نہیں ہو رہی, مجھے یہ بتائیں کیا ای وی ایم رپورٹ کہے گی کہ جی اب نیب کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ الیکشن پر اثر انداز نہ ہو؟ ای وی ایم رپورٹ بتائے گی کہ رات 12 بجے عدالتیں نہیں لگانی؟ ای وی ایم رپورٹ لیکن آپ جس ڈومین میں جا رہے ہیں, میری بات سنیں, جس ڈومین میں آپ جا رہے ہیں وہ ڈومین وہ ہے جو اس ملک کے بڑے پرانے مسائل ہیں. یہی ان میں سے بہت سے لوگ بڑے مواقع پر آپ کی پارٹی میں گئے, 2018 میں اس پارٹی میں آئے, ہو سکتا ہے 23 میں پیپلز پارٹی میں چلے جائے. یہ تو چلتا رہے گا, یہ نظام ہے, اس کو روکنا ہے. لیکن وہ یہ چلے گا نہیں, 2 قسم کی مسائل ہے نا. نہیں سنیں, یہ اگر آپ اگر کہتے ہیں کہ نہیں چلے گا, وہ ایک آپ کا سوچ ضرور ہو سکتی ہے. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ 2 قسم کے مسائل ہیں. ایک ہے جو پری پول یا پوسٹ پول ریگنگ کے مسائل ہیں, ایک دوسرا مسئلہ ہے جو پولنگ ڈے کا مسئلہ ہے. آپ کو دونوں کو علیحدہ علیحدہ ٹریٹ کرنا پڑے گا نا, کہ ہم نے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. اس کو یہ نہیں ہو سکتا پولنگ ڈے کی بات ہو اور آپ پری پول پہ چلے جائیں. دیٹس چینجنگ گول پوسٹ والی بات ہے نا. نہیں چلے اس پہ آ جاتے ہیں. اس پہ مجھے کاشف عباسی صاحب, چلے جی, ایک تو پری پول بڑا مسئلہ ہے, 75%, 25% یا وہ کوئی 10-15% پولنگ ڈے کا ہے. مجھے یہ بتائیں جو ایجنٹ باہر نکالے گئے کیا وہ ای وی ایم سے رکیں گے؟ فارم 45 جو نہیں ملے ای وی ایم سے رکیں گے کیا؟ جو الیکشن ڈے پر پھر آپ اسی مسئلے کی طرف جا رہے ہیں جو کہ جس کا مشین سے کوئی لینا دینا نہیں. الیکشن ڈے نہیں الیکشن ڈے دیکھیں نا, مجھے بتائیں کس آدمی نے, جتنی ریٹس ہوئی ہیں, کسی نے کہا کہ اس کا کوئی اور مسئلہ ہے؟ بھئی مشین کا مسئلہ ہے ہی نہیں, مسئلے ہی سارے بدنیتی کے ہیں, مسئلے ہی قانون پر عملداری کے نہیں ہیں. مجھے یہ بتائیں دھند میں چوری کرتے ہوئے ووٹ چور پکڑے گئے, کسی ایک کو سزا ہوئی؟ کس نے دینی ہے؟ میں نے دینی ہے. بھئی ایک کو سزا ہوگی, اگلے دن دھند نہیں چھائے گی. بھئی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے قانون پر, اور جو ان کو سزا نہیں دیتے. کوئی نیا قانون نہیں چاہیے اس ملک میں, قانون پر عملداری چاہیے اور نیت چاہیے. اگر نیت بدنیت ہے تو پھر تو چپے لگانا سب سے آسان کام ہے. میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اصل تو ہمارا ان سے میچ ہے نا. نبیل لوگوں کا تو بیچارہ پنجاب میں ہے ہی کچھ نہیں, نہ ان کو کوئی امیدوار مل رہے ہیں, نہ سیالکوٹ الیکشن میں ان کی کسی نے ٹکٹ دی ہے. خوشاب میں 240 ووٹ نکلے ہیں, ستو پی کے سو جاؤ. سندھ میں لڑنا ہے انہوں نے الیکشن, تو سندھ میں بھی ووٹنگ مشین یا کچھ کرنا پڑے گا نا پروسیس. ادھر بھی کراچی بھی ہے نا, اس میں بڑی سیٹیں ہیں. ہم بڑی پکچر پہ بات کر رہے ہیں, اس لیے طلال کا اور میرا ذرا آرگومنٹ سننے کی ضرورت ہے. بار بار یہ دھند کو بہت بڑی بات کر رہے ہیں, میں ان کے بعد جاتا ہوں. ان کی بڑی بات بعد میں چھوٹی نکلتی ہے. اس میرے بھائی کی یہی تو پرابلم ہے, بڑی بات کر جائیں گے, بعد میں پتہ چلنا ہے بعد میں کچھ تھا ہی نہیں. کبھی کہتے ہیں ہم سے 16 سیٹوں کا وعدہ کیا تھا, پتہ چلا ایک کا بھی نہیں تھا. تو مقصد یہ چھوڑیں ان چیزوں کو, ان کی باتوں کا کیا کہنا. بادشاہ آدمی ہے میرا بھائی نبیل قبول, بادشاہ آدمی ہے. ابھی آپ کو بپ بپ کرنا پڑ جائے گا, کوئی ایسی بات کر دے گا میرا بھائی. تو اس لیے ذرا میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں, یہ بار بار دھند چھا گئی. کہیں آپ بتائیں الیکشن کمیشن کے ڈسکے کے فیصلے میں یا سپریم کورٹ تک یہ کیس آیا, لکھا ہو سسٹمیٹک دھاندلی ہوئی ہے, سب نے مل کے الیکشن لوٹا ہے. دیکھیں ناملیز ہوتی ہیں, مس مینجمنٹ ہوتی ہے, الیکشن میں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے. ان کو کس چیز کی فکر ہے؟ طلال چودھری ماضی میں جن کندھوں پہ بیٹھ کے آتا رہا ہے, اور اس کی لیڈرشپ پاؤں پکڑ کے کندھوں پہ بیٹھ کے وہ نظام بند ہو جائے نا, اس لیے ان کو یہ خوف ہے. کدے کندھیاں دے بیٹھاں گے, کدے پیر پھڑاں گے کہ اقتدار چاہنا ہے. وڈے میاں صاحب ایویں نہیں کہندے کہ قومی حکومت بنا لو, پتہ فارغ ہو گئے دے نے. اگر اپنے بلبوتے پہ الیکشن جیت سکتے ہو تو کہو میدان لگاؤ. اگر طلال چودھری حقیقی شیر ہو نا کہ آؤ لاؤ میدان, جیڑی مرضی مشین لے آؤ, اسی جیتاں گے, ہمیں عوام کے ووٹ کی طاقت پہ یقین ہے.
پی ٹی آئی بلیو کرتی ہے اس چیز پہ, اس لیے ہم انہیں کہہ رہے ہیں آؤ یار مل کے الیکشن. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس پہ بلیو کرتے ہیں تو 2018 میں کیا ہوا تھا؟ اگر آپ عوام کی طاقت پہ جائیں گے تو پھر یہ ساؤتھ پنجاب بلاکس اور یہ ساری چیزیں کیوں بنی تھی؟ یہ نہیں بننی چاہیے تھی. آپ کہتے ہیں ہم نے کسی کا سہارا نہیں لینا, ہم اسی اپنے طور پہ الیکشن لڑنے جائیں گے. گبول صاحب کا پہلے میں جواب لے لوں سر, اگر اجازت دیں تو. جی گبول صاحب, آپ کیا کہہ رہے تھے, کون کون آ رہا ہے ویسے؟ نہیں, ہم تو پنجاب میں بڑا کام کر رہے ہیں, اور پنجاب میں ساؤتھ پنجاب تو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے ماشاءاللہ. اچھے خاصے ہمارے پاس الیکٹیبلز آ رہے ہیں. سینٹرل پنجاب میں آپ نے دیکھا راجہ پرویز اشرف جو سابق وزیر اعظم ہے اس کو پریزیڈنٹ بنا دیا ہے صوبے کا, مطلب صوبہ پریزیڈنٹ. ایک ریزن ہے اس کے پیچھے, اور ہمیں جو ہے اس وقت ٹارگٹ یہی ہمارے پاس ہے, پارٹی نے دیا ہے کہ پنجاب کے اندر جو ہے جتنے بھی ناراض ہیں پی ٹی آئی, دیکھیں پی ٹی آئی کا کوئی فیوچر ہے نہیں. پی ٹی آئی کے کچھ لوگ پی ایم ایل نون کے ٹکٹ کے پیچھے ہیں, پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہم سے رابطے میں ہیں, ان کو پتہ ہے 2023 آپ سے رابطے والے کون سے, ان کا بھی بتا دیں. اس لیے نون کا تو سمجھ میں آتی ہے, نون کا تو جیسا بی بی نے کہا تھا ہمارا ٹکٹ چلا ہے, وہ تو سمجھ آتی ہے نون کا ٹکٹ چلا ہے. آپ سے کون رابطہ کر رہا ہے یہ بتائیں, اصل خبر یہ ہے. نام بتانے کا مطلب آپ نذیر چوہان کے ساتھ جو حرکت ہوا ہے وہی حرکت کروانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ جو نذیر چوہان کے ساتھ ہوا ہے. نذیر چوہان نے آپ لوگ کے شو میں اے آر وائی میں بولا کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے میرا اللہ جانتا ہے, لیکن میرا لیڈر عمران خان ہے. اور اس نے الفاظ کیا بولے, عمران خان نے بولا اوئے تجھے کیا ہو گیا. پرائم منسٹر اس طرح کی تڑیاں دیتا ہے یار اپنے ایم پی ایس کو. بہرحال میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں وہ تو وقت بتائے گا پنجاب میں کیا ہو. آپ لوگ یہ سوچیں ابھی ہمارے چیئرمین بلاول نے کیا آفر دیا ہے پی ایم ایل نون کو اور مولانا فضل الرحمان کو, استعفیٰ دیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ استعفیٰ دینا شروع کریں اور اس کے بعد تحریک چلائیں. کیا اس کے بعد آپ کا استعفیٰ دیں گے؟ آپ کا بھی استعفیٰ آئے گا, ہمارا بھی آئے گا. آپ شروعات کریں گے تو ہمارا آئے گا. پنجاب اسمبلی سے استعفے آئیں گے تو سندھ اسمبلی سے بھی آئیں گے. ہم نے اگر آفر کیا تو ہم بڑی بات کر دی ہے جناب دلال چودھری صاحب. وہ کہتے ہیں تسی استعفے دینے شروع کر ساڈے بھی پیچھے نے. ایسا تو نہیں ہوگا نا. کاشف عباسی صاحب, یہی تو مسئلہ ان کا. انہیں کہیں یقین, یہ دیکھیں یہ اپنے استعفوں کا اسی طرح اعلان کر دیں, ہم اور ان کے اکٹھے جمع کروا دیتے ہیں, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ایک ٹرے میں رکھ کے جمع کرواتے ہیں. یہ باتیں کرتے ہیں, دیکھیں یہ دو طرف نہ کھیلیں, یہ وکٹ کے دونوں سائیڈ پہ نہ کھیلیں. دیکھیں نا مسئلہ پتا کیا ہے, کئی جگہ تو نبیل گبول صاحب کہتے ہیں ہماری ان سے بات ہو گئی ہے, اب ہمیں اتنا ہونا ہے. یعنی انہوں نے بھی گلا کرتے ساڑھے نال استعفے بھی دینے, دونوں کٹھے نہیں ہو سکتا. تو سو نبیل گبول صاحب یہ آپ نے استعفے دینے ہی نہیں ہے. بات یہ اور اب دیکھیں نا آپ دینا چاہتے ہیں قیامت والے دن, تو قیامت والے دن دیکھیں نا یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ لوگ تحریک کرتے ہو, تحریک کبھی نہیں چلے گا جب تک استعفیٰ نہیں دو گے بھائی میرے. آپ کل استعفیٰ دو, آپ یقین کرو ان کی حکومت ختم ہو جائے گی. اور ویسے بھی یہ 2022 میں تو ویسے ہی الیکشن ہونے جا رہا ہے, تو یہ کریڈٹ آپ لوگ کیوں نہیں لینا چاہتے ہو, کیوں نہیں لے. آپ دیکھو مہنگائی, یہ مہنگائی جو ہے نا یہی کافی ہے ان کے لیے, ان کو مارنے کے لیے. یہ مہنگائی کی وجہ سے عوام میں نہیں جا سکتے ہیں, اور یہ اسی لیے الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں جلدی, تاکہ ان کو پتہ ہے کہ 2022 تک یہ مہنگائی جو ہے 3 گنا اور بڑھ جائے گا, ڈالر 200 روپے تک چلا جائے گا. یہ برداشت افورڈ نہیں کر سکتے. ان سے گندا کام لیا جا رہا ہے, گندا کام لینے کے بعد ان کو جو ہے فارغ کر دیا جائے گا. سمجھیں, آپ کھیل کو سمجھیں. ہم دیکھ رہے ہیں آگے فیوچر, آپ لوگ نہیں دیکھ رہے ہو. کون گندا کر رہا ہے اسے, کون گندا کر دیا جائے گا؟ یہ بھی ذرا بتا دیں کہ یہ پولیٹیکل فورس ہے, نان پولیٹیکل فورس ہے؟ بھائی آپ استعفیٰ دیں گے اسمبلی میں بچا کیا پھر؟ آپ بائی الیکشن کرا نہیں سکتے ہیں. آپ کو بائی الیکشن کی جگہ آپ مڈ ٹرمز الیکشن پہ جائیں گے, اور یہ سوٹ کرتے ہیں عمران خان کو. عمران خان نے 2 دفعہ اسمبلی توڑنے کا سوچا تھا. عمران خان نے 2 دفعہ, پچھلی دفعہ طلال صاحب سے ٹھیک ہے, میں طلال صاحب سے پوچھ لوں. طلال چودھری صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ سر میں گزارش یہ ہے, دیکھیں معاملہ پتہ کیا ہے, حقیقی اپوزیشن جو ہے وہ ہے صرف پی ڈی ایم. باقی دیکھیں نا دونوں پچ کی دونوں سائیڈوں پر گیم نہیں چل سکتی. لیکن کل کی جو نون کی میٹنگ ہے, میں معافی چاہتا ہوں, میری بات سن لیں آپ ذرا سا رک جائیں. جو میٹنگ چلی, جو میٹنگ ہوئی کل پی ڈی ایم کی, اس میں جو گفتگو ہوئی اس میں کہا گیا کہ مولانا صاحب سے جان چھڑائیں. آپ جانتے ہیں اس بات کو؟
سر گزارش میری گزارش سن لیں. دیکھیں یہ سارے کا سارا پی ڈی ایم کا جو ماحول تھا نا جی, اس کا صرف اس لیے وہ ہم منزل پہ نہیں پہنچ سکے کہ بڑے آخری وقت پر پیپلز پارٹی علیحدہ ہو گئی. اگر یہ علیحدہ نہ ہوتی, یہ جس طرح روڈ میپ بنا تھا 6-7 مہینے کا, جلسوں کا, اس کے بعد دوسرے لانگ مارچ کا, استعفوں کا, یقیناً بائی آج ایک نیا الیکشن ملک میں ہونے والا ہوتا. سو یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے, اور پیپلز پارٹی نے عین موقع پر یہ کام کیا ہے. باقی رہی بات اب پی ڈی ایم چلے گی پیپلز پارٹی کے فی الحال بغیر ہی چلنی ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کچھ اور بننا چاہ رہی ہے. لیکن میں گبول صاحب کو بتا دوں, پاکستان کی قوم کو بغیر بھی آپ لوگ چلانا چاہ رہے ہو اب تو. اچھا ہاں یہ مولانا نہیں, بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے, بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے, بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ ایسی کوئی بات ہے. ہماری پرپوزل پر وہ صدر بنے ہیں, ان کو پرپوز ہی نون لیگ نے کیا تھا, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. باقی میں نبیل گبول صاحب کو کہہ دوں کہ عمران ماڈل ناکام ہو گیا ہے. بلاول کو عمران 2 نہ بنائیں, بلاول کو بھٹو بنائیں. خدا کا واسطہ ہے, بلاول کو ساری عمر کے لیے اس کا ستیہ ناش نہ کریں. یہ تجربہ ناکام ہو گیا, یہ آپ نے کر کے دیکھنا ہے, کر کے دیکھ لیں. یہ تو لڑائی ایک تو مجھے خوشی ہے آپ کے پروگرام میں پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کس طرح سے اپوزیشن آپس میں گتھم گتھا ہوئی ہے. انہوں نے الیکشن پہ سنجیدہ بات کرنی ہے, جو ایک دوسرے کے اوپر بکنے کا الزام لگا رہے ہیں, اور اسے کہہ رہے ہیں تم بکیا, وہ کہہ رہے ہیں تم بکے. وہ بھی محنت کر رہی ہے لیکن ان کو کام کرنے اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمیں اس اپوزیشن سے کاشف کو خطرہ ہی نہیں ہے. ان کو آپ لوگ کے وہاں گروپنگز ہیں, ہماری پارٹی میں گروپنگ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے صرف جتنا مایوس پاکستانیوں کو اس اپوزیشن نے کیا ہے, آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. ابھی بھی جو پی ڈی ایم نے جلسہ کیا ہے وہاں کراچی میں, ان کے لیے کیا ہے, پیپلز پارٹی کے لیے کیا ہے. اپوزیشن ہی اپوزیشن کے خلاف معاذرے کر رہی ہے. لگے رہو منا بھائی, لگے رہو. صدقے جاواں عثمان ڈار صاحب, آپ لگے رہے, قوم دیکھ رہی ہے, اسی لیے آپ ریجیکٹ ہو رہے ہیں. آخری الیکشن جتنے بھی آئے ہیں, آزاد کشمیر کے, سیالکوٹ کے, عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے, رد کر دیا ہے. کسی عوامی ایشوز کے اوپر یہ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے ہیں. اگر ای وی ایمز کی بات کر رہے ہیں, آج وہ فیئر اینڈ فری الیکشنز کی اپنی ایک فلم لے کے آ گئے. یا تو یہ دونوں سے پوچھیں ان کے پاس ہے کیا فیوچر کا روڈ میپ, الیکشن ہونے کیسے ہیں. خواجہ آصف نے کیا بتایا تھا, کیسے جیتا خواجہ آصف نے, کیا بتایا تھا بتاؤ نا. عثمان ڈار آپ کے الیکشن میں خواجہ آصف کے کیا سٹیٹمنٹ تھا, کیا بولا اس نے؟ یہ نظر آ رہا ہے, فون کرنا پڑا تب جا کے میں جیتا. ٹیلی فون. ایک بریک کے بعد ٹیلی فون کی مزید سنیں گے, بریک لیتے ہیں, بریک اور واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سو اب اس کا مطلب ہے یہ ڈیل تو نہیں ہو سکتی ہے, ووٹنگ مشین نہیں ہو سکتی. میں اسٹارٹ ود دی اپوزیشن دین کم ٹو دی گورنمنٹ. آخر میں آپ کو یہ تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے نا. ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اگر کوئی اعتراض نہیں ہوگا کل کو, وہ یہ مشین, یہ الیکٹرانک سسٹم جو بھی اپروو کر دیتے ہیں, اینڈ آف دا ڈے ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مینٹلی پریپیئر رہنا چاہیے, تیار رہنا چاہیے کہ الیکشن کمیشن الیکشن کرانے کو تیار ہے, پھر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا, نبیل گبول صاحب ذکر کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے کچھ اراکین ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جس کسی نے بھی سیاسی خودکشی کرنی ہے, اسپیشلی پنجاب سے جن کا تعلق ہے, وہ پیپلز پارٹی میں جائیں. پیپلز پارٹی میں کوئی مستقبل نہیں ہے. پی ٹی آئی حقیقت ہے الحمدللہ. ماسی مصیبتیں والا کردار ادا مت کر عثمان ڈار, تجھے پہلے سمجھایا بھائی. میرے بھائی سوچ لے, پھر تجھے آنا نہ پڑ جائے بنی گلا کے بیریئر پہ کہ عثمان ڈار اوپر ملوا دے مجھے عمران خان سے. یار اس دفعہ تو ملوا دے. اچھے لوگ آ رہے ہیں. پچھلی دفعہ مجھے ویسے پتا چلا تھا بھائی, میرا بنی گلا کے بیریئر پہ آیا تھا, سیالکوٹ کی جو لیڈی ہے نا, سوچ لو جس کو کہتے ہیں کہ کلپ ریکارڈ پہ رکھنا ذرا میرا اس کے ساتھ, آئرن لیڈی, یہ نہ ہو میرا بھائی کہ یار بنی گلا کا بیریئر ہی نہیں اس نے بھی اپروچ کیا ہے. کاشف میں یہ آپ کے شو میں بتانا چاہ رہا ہوں, عثمان ڈار کو سیالکوٹ کی آئرن لیڈی نے بھی اپروچ کیا پیپلز پارٹی میں آنے کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ اگلا دور پیپلز پارٹی کا ہی آنے والا ہے, پرائم منسٹر بلاول ہی بننے والا ہے. یہ آپ کو نہیں پتا ہے لیکن بہت ساروں کو پتا ہے. طلال صاحب, میں آتا ہوں آپ کے پاس. وہ کہتے ہیں بہت سارے لوگ آنا چاہتے ہیں. طلال صاحب آپ بتائیے, اب اس کا مطلب الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ تو آپ الیکشن کمیشن کے پیچھے چلیں گے یا انکار ہے مکمل؟ دیکھیں جو بھی الیکشن کمیشن کا ہی یہ معاملہ ہے, دیکھیں نا, الیکشن کمیشن نے ہی ساری چیزیں انیشیٹ کرنی ہے جو ریفارمز انہیں چاہیے. اور میں کاشف عباسی صاحب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, یہ چھوٹا سا عام کیلکولیٹر وہ آئی ایس او سرٹیفائیڈ نہ ہو, تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن یا تھرڈ پارٹی سٹینڈرڈائزیشن اس کی نہ ہوئی ہو, تو کیلکولیٹر کوئی نہیں خریدتا.
یہ وہ مشین ہے کہ جس کا دیکھیں نا الیکشن کمیشن نے پہلے بھی ایک تھرڈ پارٹی کروایا تھا, اس کی رپورٹ آپ کے پاس پڑی ہے, ٹھیک ہے نا جی. یہ مشین جو ہے دیکھیں نا پہلے بھی بڑا پریشر ڈالا گیا تھا اسی الیکشن کمیشن پہ, آپ کو یاد ہوگا اوپن بیلٹ کے لیے کون کون سی دھمکی وفاقی وزیروں نے پریس کانفرنس میں نہیں دی اور کس طرح استعفے نہیں مانگے اسی الیکشن کمیشن کے. آپ ہاتھ کھڑا کریں میں ووٹ اس کو دے رہا ہوں. نہیں دیکھیں وہ گزارش سن لینا جی, یہ پوری دنیا میں بیلٹ کا نظام چلتا ہے. باقی الیکشن کمیشن پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, اگر وہ اوپن بیلٹ پہ نہیں مانا تو یہ تو سیدھا یہ صاحب تگڑے ہو کیا الیکشن سے, تگڑے ہو کے الیکشن ہی لوٹنے دیں گے, یہ بتا دوں نا, کوئی کندھا استعمال ہونے دیں گے. جتنے مرضی پیری پہ جاؤ, جتنے مرضی پاؤں پکڑ لو, ٹانگیں پکڑ لو, آپ لوگوں کو صاف اور شفاف الیکشن میں سے گزرنا ہوگا. عادت ڈالیں گے آپ لوگوں کو صاف اور شفاف الیکشن کی, آپ دونوں کو. ٹھیک ہے جی, اب یہ آج صاف اور شفاف الیکشن. میری بات سنیں ایک منٹ. ڈار صاحب مجھے کلوز کرنا پروگرام, ناظرین گفتگو سے اجازت دیجیے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.